واقعہ کربلا حضرت امام حسین کی مظلومیت کا نام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ واقعہ کربلا رونے دھونے کا نام ہے۔ یزید کا لشکر حضرت امام حسین کے مقابلے میں اس کی تعداد 22,000 تھی، 22,000 آدمی تھے، اور حضرت امام حسین کے قافلے میں 72 افراد تھے۔ عمر بن سعد نے پھر ابن زیاد کو لکھا 22,000 کم ہیں اور بھیج دو۔ بولا پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ کہا 72 کا لشکر 22,000، کتنا فرق ہے، اور بھیجوں؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مولا علی شیر خدا کی اولاد ہیں، ان میں ایک ایک شخص 1,000 کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے۔ تو واقعہ کربلا ایسا نہیں ہے جس سے خوف طاری ہو۔ واقعہ کربلا دلیری، صبر، حوصلے کا نام ہے۔ حضرت علی کے بعد مسلمانوں کے امیر حضرت امیر معاویہ بنے۔ انہیں حضرت امام حسین نے، حضرت علی کے بڑے صاحبزادے نے امیر بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے۔ جب مسلمانوں کی جماعتوں میں لہو بہہ جائے گا تو حسن صلح کرائے گا، اور یہ صلح حضرت امام حسن نے کروائی اور حضرت امیر معاویہ کو امیر بنایا۔ جب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا تو امام حسن اس سے پہلے ہی وصال کر گئے۔ حضرت امام شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسن کو زہر دے دیا گیا، آپ شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین موجود تھے۔ لوگوں نے کہا یزید کو نامزد کر دیں۔ امیر معاویہ نے وصیت فرمائی تھی، یزید کو بلایا تھا 3 بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا، وہ 3 بندے مان جائیں تو امیر بن جانا، نہ مانے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا۔ یہ وصیت حضرت امیر معاویہ نے فرمائی تھی۔ وہ 3 بندے جن کے سامنے وصیت فرمائی وہ جناب عبداللہ ابن عباس تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسن۔ ہوا یوں کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا۔ یزید بہت چالاک اور شاطر تھا۔ اس نے ولید کو خط لکھا اور کہا عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ فوری، اور اس سے کہو کہ وہ میری بیعت کرے۔ بیعت یہ ہوتی تھی، حلف ہوتا تھا، اللہ اور رسول کے نام پہ حلف میں لیتا ہوں اور اس کی اطاعت کروں گا، بغاوت نہیں کروں گا۔ اور اس بیعت کا متبادل آج لفظ جمہوری، ملک حکومت میں ووٹ لفظ جمہوری کا آیا ہے۔ تو کہا بیعت کرو، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین کو بلاؤ اور بیعت کرو۔ حضرت امام حسین آدھی رات کے وقت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ امامت کرتے تھے۔ آپ مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں موجود تھے۔ عبداللہ بن زبیر صدیق اکبر کے نواسے اور امام حسین، اور زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ سے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے تھے، اس امت کے پہلے مفسر جنہوں نے قرآن پاک لکھا، یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا اور دوڑتا ہوا اور بولا آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے۔ عبداللہ بن زبیر بولے حسین اس وقت بلانا سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت امام حسین بڑے بصیرت والے تھے، کہنے لگے عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، مجھے آ گئی۔ امیر معاویہ وصال کر گئے۔ ولید نے کہا یزید کی بیعت کے لیے بلایا ہے، تو کہا آپ آدھی رات کو نہ جائیں، آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ کہا حسین کو خطرہ؟ نہیں، حسین کو خطرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی 14 بندے آپ کے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ 14 بندے نیزے اور تلواریں دے کر حضرت امام حسین کے ساتھ بھیجے، اور بولا وہ کوئی غلط بات کریں تو تیز آواز میں کوئی بات کہہ دیجیے گا، یہ لوگ اندر آئیں گے آپ کے پیچھے۔ حضرت امام حسین 14 بندوں کے ساتھ گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا امیر معاویہ
وصال کر گئے۔ آپ کو یزید کی بیعت کرنی ہے۔ حضرت امام حسین فرمانے لگے میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا، مجمع لگاؤ، جمعے والے دن اعلان کرو، جو طریقہ ابو بکر کا ہے، جو طریقہ عمر فاروق کا ہے، جو انداز حضرت عثمان غنی کا ہے، مولا علی کا ہے، سارے عام اعلان کرو تو سب تیار ہوں تو میں تیار ہوں۔ تم مجھ سے بیعت لے کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہو امام حسین بیعت کر رہے ہیں، تو تم کیوں نہیں کر رہے؟ عام آدمی نہیں ہوں، لہٰذا چھپ کر بیعت نہیں کروں گا۔ ولید نرم دل آدمی تھا اور امام حسین کی شان کو جانتا تھا۔ بولا آپ حضور کے نواسے ہیں، مجھے تو حکم تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک بدبخت بیٹھا ہوا تھا، بولا امام حسین آج یہ نکل گئے، حضرت امام حسین آج نکل گئے تو بہت برا ہوگا۔ ابو ملک بن مردان یہ بدبخت تھا، کہنے لگا آج امام حسین نکل گئے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، انہیں جانے نہ دینا، یا تو بیعت کراؤ یا ان سے بولو جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت امام حسین کے کانوں میں اس کی آواز آ گئی تو آپ بولے او ابن مرجانہ، اگر تیرے اندر جرت ہے تو آ سامنے میدان میں، آ حسین کے سامنے، میں تجھے بتاتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ باہر نکلے۔ یزید نے آپ کو بلایا، بڑے لالچ دیے۔ اس نے کہا 4-5 صوبے اس کی گورنری رکھ لیں اور دولت آپ کی مرضی کی ہوگی۔ حضرت امام حسین نے کہا اگر تم سب مشاورت کرو تو وہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ حضرت امام حسین باہر آئے اور آپ نے فرمایا اگر تم لوگ مشاورت کرو تو وہ جنگ کے لیے تیار ہیں، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ امام حسین رو پڑے، فرمانے لگے میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا، مدینے کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ آپ جنت بقیع کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ دیکھنے لگے۔ اس وقت گنبد نہیں تھا۔ پھر آپ سارا خاندان لے کر مکہ تشریف لے گئے۔ حج کے ایام قریب آنے والے تھے۔ حضرت امام حسین وہاں پہنچے تو کوفہ سے خط آنے شروع ہو گئے، حضور آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں، ادھر یزید ہم سب پہ مسلط ہو گیا۔ اور وہ خط 1-2 نہیں تھے، وہ خط 3 بوریوں میں بھرے تھے امام حسین نے۔ پھر حضرت امام حسین نے سب کو جمع کیا، سب بولے کوفہ والے آپ کو بلا تو رہے ہیں مگر وعدوں کے پکے ہیں، کم لوگ ہی ہوتے ہیں، جسے زندگی پیاری ہے وہ یہاں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے۔ کہا وہ وعدے کے پکے نہیں ہیں، آپ نہیں جائیں۔ اتنے خراب حالات نہیں ہوئے کبھی جتنے امام حسین کے دور میں ہوئے، اتنے خراب حالات تھے، لیکن فرمایا میں دین کے خلاف مذمت کروں گا، مخالفت کروں گا۔ امام حسین کہنے لگے غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت نہیں دوں گا، وہ میرے ساتھ چلیں یا نہ چلیں، میں کوفے جاؤں گا، وہ لوگ میں جھوٹ ہیں یا سچ ہیں، میں جاؤں گا۔ حضرت امام حسین نے کہا میں مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ مسلم بن عقیل بہت سمجھدار تھے، ان کو کوفے بھیجا۔ اچھا اس میں بڑی تفصیل ہے، لوگوں نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں، وہ لوگ دوڑے ان کی بیعت کرنے کو۔ ایک دن میں 11,000 آدمی نے بیعت کر لی، 2-4 دن میں 40,000 نے بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کا آرڈر آ گیا۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ قتل ہونے سے پہلے وہ رات تک ایک خط حضرت امام حسین کو لکھ چکے تھے کہ آپ آ جائیں، کیونکہ وہ بیعت کر رہے تھے لوگ ان کی، تو وہ خط لکھ چکے تھے کہ آپ آ جائیں، حالات اچھے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا میں کوفے جا رہا ہوں، لوگوں نے پھر روکا آپ کو اور پھر آپ نکل گئے۔ کسی نے راستے میں بتایا کہ مسلم بن عقیل کی لاش کو دیکھ کر کہ وہ ان کی لاش لٹکی ہوئی ہے، اور کہا کہ ہم دیکھ کر آئیں ان کی لاش جو ہے لٹکی ہوئی ہے، چوک پر لٹکی ہوئی ہے۔ تو آپ نے بڑا ہی پیارا فقرہ کہا۔ امام حسین فرمانے لگے میرا بھائی لٹکا تھا نا، جھکا تو نہیں تھا کسی کے آگے، لٹکا تھا نا، کسی کے آگے جھکا تو نہیں تھا،
امام حسین بھی نہیں جھکے گا۔ پھر حر بن یزید ایک شخص تھا، مختصر سا لشکر لے کر ایک جگہ اس نے روکا آپ کو، دوسری جگہ روکا، پھر تیسری جگہ روکا۔ تو حضرت امام حسین نے پوچھا کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کرب و بلا۔ بس تو حضرت امام حسین نے فرمایا یہیں خیمے لگا دو۔ حضرت سیدہ زینب نے پوچھا آپ کو سب نے روکا، سارے زمانے نے روکا، ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں، پر آپ رکے کیوں نہیں؟ فرمایا پہلے تو حضرت امام حسین رو پڑے، پھر فرمایا میں نے رات نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے، حضور نے فرمایا حسین آج یہ رواج بڑھ گیا ہے یزید کا، تو قیامت تک بڑا رہے گا، تو پھر لوگ ظالموں کے سامنے سر جھکانے کے عادی ہو جائیں گے۔ کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں، کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں، کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا، خطبے دیتا تھا، دوستی قاتل سے مقتول سے یارانہ بھی۔ تو حر بن یزید نے کہا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا، آپ بیعت نہیں کر رہے، آپ رک گئے، آپ نے بیعت نہیں کی، آپ وہاں رک گئے۔ پھر ظہر کی نماز حر بن یزید کے لشکر نے ان کے پیچھے پڑھی۔ آپ نے فرمایا کیا تم مقابلے میں آئے ہو؟ ہمارے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہو؟ کہا حضور مقابلہ تلواروں سے کر رہے ہیں، پر ہم مانتے ہیں آپ حضور کے نواسے ہیں۔ 3 نمازیں حر بن یزید نے آپ کے ساتھ، آپ کے لشکر کے پیچھے کھڑی ہو کے پڑھی، اور پھر شرائط پیش کی، آپ کو یہاں گھیر لیا گیا اور کہا یا آپ جنگ کریں یا بیعت کریں۔